عرض لگ جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا کے اندر میں بڑھتا چلا جاؤں، دنیا کی حرص، لالچ، اس کے اندر جب بڑھوتری آ جائے، موت سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کو ہم نے دیکھا، کبھی آپ 1000 کے مقابلے میں، کبھی آپ 10,000 کے مقابلے میں، کبھی آپ 3000 کے مقابلے میں، کبھی آپ علیہ السلام 70,000 کے لشکر کی کمانڈ فرما رہے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ 12,000 یا 14,000 کے لشکر کی کمانڈ فرما رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ابو سفیان نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، حنین کا معرکہ ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، 12,000 کا لشکر، مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، ایک ہستی کو میں نے دیکھا کہ وہ آگے آگے جا رہا ہے، باقی لشکر پیچھے، ایک ہستی آگے آگے، کہتے کہ میں نے جب اس ہستی کو دیکھا تو یہ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہادری سکھا کر گئے ہیں، اور یہ بہادری ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ کہ جب آقا علیہ السلام کی سیرت کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے کیسی محبت کی اور کیسے سیرت کو اپنایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے جن کے گھر کے اندر قیام فرمایا، وعلیکم السلام، 95 سال کی عمر ہو گئی، بوڑھے بابا ہو گئے ہیں، قسطنطنیہ کی طرف لشکر جا رہا ہے، ترکی کی طرف، استنبول کی طرف، مسلمانوں کا لشکر جانے لگا، صحابہ کرام کا لشکر جانے لگا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں بھی اس لشکر میں جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی بابا جی آپ بوڑھے بابا ہو گئے، آپ نے بڑا جہاد کے اندر حصہ لیا۔ کہنے لگے نہیں، میں اس جہاد کے اندر جاؤں گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس جہاد کے اندر جانے والوں کو خوشخبری دی تھی، اور پھر عرض کی کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلتے چلتے وہاں پر فوت ہو جاؤں، قلعہ فتح ہونے سے پہلے یا بعد میں اگر فوت ہو جاؤں تو مجھے اس قلعے کے قریب قریب دفن کر دینا، تاکہ کل قیامت کا دن مدینہ کے اندر رہنے والا، رسول اللہ کی ضیافت کرنے والا، رسول اللہ جس کے مکان کے اندر رہا کرتے تھے، ابو ایوب انصاری وہ صحابی کیا کہتے ہیں، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے ابو ایوب تو کیا کر کے آئے ہے، میں کہوں گا اللہ ایک جان تو نے دی تھی وہ بھی میں نے تیری راہ کے اندر قربان کر دی۔ اللہ آپ کو لے جائے ترکی کے اندر، آج جا کر دیکھیں کہ آج مدینہ منورہ کا رہنے والا عظیم صحابی 95 سال کی عمر کے اندر ترکی کے اندر فوت ہوا ہے، اور ان کا مزار آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی ہے۔ میں اور آپ ہر وقت بیان کرتے ہیں نا سیرت کی، کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ آپ کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں اور فقہ کی کتابیں اٹھائیں، لغت کی کتابیں اٹھائیں، اور اس کے اندر دیکھیں کہ سیر کس کو کہا جاتا ہے۔ سیر کہا ہی اس زندگی کو جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اندر گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی جو آپ نے جہاد کے اندر گزاری ہے، اور جس کے ماتحت جہاد کے ابواب آئے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سیر۔ تو آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس جن غزوات کے اندر شرکت فرمائی ان کی تعداد 27 یا 28 ہے، یعنی تقریباً 9 سال کے عرصے کے اندر، 9 سال میں اللہ کے نبی 27 یا 28 مرتبہ آپ بنفس نفیس خود گھوڑے کے اوپر تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ حالانکہ آپ کو کیا ضرورت تھی؟
ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جہاد میں جانے کی، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے، مسجد نبوی کا مصلی چھوڑا، جہاں کی ایک نماز آج بھی مسلمان سارے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ ہمیں پھر مسجد نبوی کی نماز عطا فرما دے۔ ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، لیکن مسجد نبوی کے مصلی کو چھوڑا ہے اور مدینہ کی امن والی زندگی کو چھوڑا ہے۔ آپ تلوار لے کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان اس فریضے کو نہیں اپنائیں گے، اپنی زندگی کے اندر لے کر نہیں آئیں گے، وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچے نہیں ہو سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ من مات ولم یغزو، حدیث اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی اس حالت کے اندر مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل کے اندر جہاد کرنے کا داعیہ بھی پیدا نہ ہوا، جہاد کا شوق بھی پیدا نہ ہوا، مات علی شعبۃ من النفاق، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ وہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر مرے گا۔ اتنا اہم ترین فریضہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس کی اہمیت کو پہچانیں، اور اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے تو کم سے کم ہمارے جو جوان، ہمارے جو مجاہدین اللہ کے راستے